لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اچھا اور سچا شوق بڑی روحانی طاقت۔ حج بیت اللہ اسلام کا ایک محکم اور قطعی فریضہ ہے، اس لیے حج بیت اللہ کی دعوت دینا بھی عبادت ہے اور مسلمانوں میں مکہ اور مدینہ کی محبت جگانا بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک کعبۃ اللہ، حجر اسود، مکہ اور مدینہ کی کشش رہتی ہے، ان کا دل بہت سی غفلتوں اور بہت سی غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب ان کے دل میں کعبہ شریف، روضہ اقدس، حرم شریف اور مسجد نبوی کا شوق ابھرتا ہے تو بہت سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ حرم شریف کا عشق واقعی بہت عجیب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار کراچی میں ہمارے حج ویزے بند ہو گئے تو ہمارے بزرگ تڑپ اٹھے، یوں لگتا تھا کہ غم سے جان نکل جائے گی۔ حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید صبح سے نکلتے اور رات تک کوشش میں لگے رہتے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، آخری حج فلائٹ 7 ذوالحجہ کو جانی تھی۔ 5 تاریخ تک ہر کوشش ناکام ہو گئی، مگر کسی نے نہ دعا روکی، نہ شوق کم ہونے دیا اور نہ محنت میں کمی کی۔ 6 تاریخ دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے شوق کے آنسوؤں کو قبولیت دے دی۔ اچانک سعودی قونصلیٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے 40 ویزے جاری کر دیے۔ یوں لگا کہ عید پر عید آ گئی۔ کوئی شاپر میں 2 جوڑے رکھ کر بھاگا تو کوئی بغیر سامان ہی دوڑ پڑا، اور بالآخر 7 ذوالحجہ کو یہ قافلہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا تشکر کے آنسو بہا رہا تھا۔ بے شک اچھی چیز کا شوق بے حد طاقتور روحانی نسخہ ہے، یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے دل سے موبائل کا شوق نکالو، ویڈیو اور تصویر کا شوق نکالو، یورپ اور امریکہ کا شوق نکالو، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ارے اپنے دل میں مکہ مکرمہ کا شوق بھرو، اللہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ اپنے دل میں مدینہ منورہ کا شوق بھرو، رب کعبہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے، وہاں بہت کچھ ہے۔ ہم نے تو مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ حضرات صحابہ کرام سے پوچھو کہ مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ تو بڑی چیز، جس دل میں مکہ اور مدینہ کا عشق اور شوق سچائی کے ساتھ اتر جائے، وہ دل بھی قیمتی اور خوشبودار ہو جاتا ہے، پاک اور طاقتور ہو جاتا ہے۔